السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ ایک معزز مسلمان عورت، ان کو پچھلے چند سالوں سے کنٹینیو ہر سال ڈیلیوری ہو جاتی ہے، اور ڈیلیوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، اور چونکہ ڈیلیوری ہوتی ہے تو تھوڑی کمزوری وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو جب ڈیلیوری ہوتی ہے تو بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، تو کمزوری ہونے کی وجہ سے اور بچے کو دودھ پلا رہے ہیں، اس وجہ سے وہ چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی نہیں دے پا رہی ہیں۔ تو ایسی جو معزز دینی بہن ہیں، ان کو ان کے روزے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی فرمائیے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، اگر کوئی ایسی مسلمان خاتون ہیں جن کو ہر سال ڈیلیوری ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، اور کمزوری ہونے کی وجہ سے اور بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے لگاتار کئی سالوں سے وہ روزے کی قضا بھی نہیں دے پا رہے ہیں، تو ایسی خاتون کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے روزے کی قضا نہ دیں، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو فدیے کے طور پر کھانا کھلا دیں، ان کے لیے کافی ہوگا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں کئی آثار ہیں جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کیا گیا ہے۔ پہلا جو اثر ہے اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب الصوم حدیث نمبر 8333 پہ نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، انہی کا کہنا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت اگر اس کو اپنے بچے کے بارے میں خوف ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا جو اثر ہے اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل حدیث نمبر 2758 2758 نمبر پہ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ اگر کسی حاملہ عورت کو ان کے بچے کے بارے میں ان کو اندیشہ ہو کہ بچے کا مسئلہ بن جائے گا، یا پھر دودھ پلانے والی عورت کو بھی اپنے بچے کے بارے میں اندیشہ ہو کہ بہت مسئلہ بن جائے گا، تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے، روزے کی قضا نہ دے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں ایک تیسرا اثر بھی ہے جس کو امام الدارقطنی نے اپنی سنن الدارقطنی کے اندر روایت کیا ہے۔ سنن الدارقطنی کتاب الصیام حدیث نمبر 2389۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک بیٹی، ان کی شادی قریش کے ایک نوجوان سے ہوئی تھی، ایک قریشی شخص سے ہوئی تھی۔ تو اس بیٹی کو، وہ بیٹی جب حمل سے ہوئی تو روزہ کا موسم تھا، روزے کا مہینہ تھا، انہوں نے روزہ رکھا۔ دن میں ان کو پیاس بہت زیادہ لگ گئی، پریشان ہو گئی، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ آپ کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ روزہ چھوڑ دیجئے، آپ بغیر روزے کے رہیے، اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیجئے۔ دیکھیے، تین اثر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اثر کہتے ہیں جو صحابہ کا قول ہوتا ہے، جس کو صحابہ بیان کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اثر۔ تین اثر جو دو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت، اور ایک جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا اثر ہے، اور تینوں اثر سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کو جو پریگننٹ ہو یا پھر اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ان کو روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور روزے کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ اس سے تو یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک سوال کے جواب میں ہم نے آپ کے سامنے دلیل کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی تھی۔ سنن ابی داؤد کتاب الصوم حدیث نمبر 2408، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو معاف کر دیا ہے اور آدھے نماز کو معاف کر دیا ہے، اسی طرح سے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو معاف کر دیا ہے۔ چونکہ ایک ہی روایت کے اندر حاملہ عورت کا بھی ذکر ہے، دودھ پلانے والی عورت کا بھی ذکر ہے، مسافر کا بھی ذکر ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے واضح طور پر یہ مسئلہ مستنبط کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیمار کو اور مسافر کو یہ حکم دیا ہے کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں وہ روزہ نہ رکھے، اور ان روزوں کی قضا وہ بعد میں پورا کرے، بیماری سے جب شفا یابی ہو جائے تب، اور سفر سے لوٹ آنے کے بعد رمضان مکمل ہونے کے بعد دوسرے دنوں میں وہ روزہ پورا کرے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اہل علم کے راجح قول کے مطابق ایسی خاتون جو حاملہ ہو یا ان کو دودھ پلانا ہو اپنے بچے کو، تو اس کے بعد اس زمانے میں تو وہ روزہ چھوڑ دیں، لیکن اس کے بعد وہ روزہ کو مکمل کریں۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس طاقت و قوت ہو، جو ابھی حاملہ ہوئی تھی، بعد میں ان کو بہت دنوں تک جو ہے بال بچہ نہیں ہوا، یا دودھ پلا دیا اور دودھ پلانے کے بعد بہت دنوں تک بال بچہ نہیں ہوا، تو وہ اپنے روزے کو قضا کریں گے۔ لیکن ایسی خاتون جن کو ہر سال ڈیلیوری ہو رہی ہے، ایک سال ہوا، دوسرے سال ہوا، تیسرے سال ہوا، ہر سال ان کو دودھ بھی پلانا ہے، اور دودھ بھی پلانا کوئی ایک دو دن کا تو مسئلہ نہیں ہوتا ہے، 2 سال دودھ پلانے کا حکم ہے کہ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ 1 سال دودھ پلاتی ہوں، 1.5 سال دودھ پلاتی ہوں، تو اگر اس حساب سے جوڑیں گے تو ان کو موقع ہی نہیں ہے روزہ قضا کرنے کا۔ اور جب حمل ہوتا ہے اور ڈیلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد جو کمزوری ہوتی ہے وہ خواتین سے آپ پوچھ لیجئے کہ کتنی کمزوری ہوتی ہے۔ بعض خواتین تو بالکل ٹوٹ جاتی ہیں، ان کے جسم کے اندر بالکل طاقت و قوت نہیں رہتی ہے، اور اس کے اوپر سے بچے کو دودھ پلانا۔ تو ایسی خاتون جن کو کئی سالوں تک یہی مسئلہ ہے، ان کے بارے میں اہل علم کا یہی بالکل راجح اور صحیح فیصلہ ہے کہ ایسی خاتون روزہ نہ رکھیں گی، روزہ کو چھوڑ دیں گی، اور ہر روزے کے بدلے میں فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گی، کیونکہ ان کا حکم جو ہے فی الوقت دائمی مریض کی طرح سے ہے، اور ان کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ 2 سال 3 سال 4 سال کا چھوٹا ہوا وہ روزہ رکھ سکیں، لہذا ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بھی واضح کیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے، تو اب ان کو اتنی طاقت نہیں ہے، لہٰذا ان کو روزے کی قضا نہیں دینی ہے، بلکہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ دے دینا ہے۔ لیکن حالات اگر ایسے نہ ہو، ابھی 1 ہی سال کا مسئلہ ہو، اس کے بعد بہت دنوں کے بعد وہ مسئلہ آ رہا ہے، تو ان کے لیے ہے کہ اپنے وقت پہ وہ تو روزہ نہ رکھیں گے، لیکن شفا یابی ہونے کے بعد ان کو روزے کی قضا دینا ہوگی۔ تو یہ سوال کا جواب تھا جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔